صلاح الدین قسط دوم۔ قاہرہ کی مرکزی گلی میں لوگ دونوں طرف جمع تھے کہ وہ مسلمانوں کی فتح کا جشن منائیں۔ فاتح زنگیڈ فوج شاہی محل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوگ خوشی سے چیخ رہے تھے اور فوجیوں پر پھولوں کی بارش برسا رہے تھے۔ آگے بڑھنے والوں کی فوج کے سربراہ ایک جرنیل تھے جو کہ شرقو تھے، اور ان کے بالکل پیچھے صلاح الدین موجود تھے۔ سر فخر اور اعزاز کے ساتھ بلند تھا، لیکن وہ بہت کم جانتے تھے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ جب شرقو اور اس کے کمانڈر فاطمی عدالت میں پہنچے تو خلیفہ العدید نے ان کا بہت پرجوش سے استقبال کیا، اور انہوں نے شرقو کو مصر کے عظیم الشان وزیر کی پیشکش کی۔ شرقو نے بلا جھجک اس پیشکش کو قبول کر لیا، لیکن وہ شہوار کی غداری کو بالکل نہیں بھولے تھے، اور اگر انہوں نے شہوار کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو بعید نہیں کہ وہ دوبارہ لازمی حملہ کرے گا۔ شرقو کا پہلا حکم یہ تھا کہ شہوار کو گرفتار اور اس کو پھانسی دی جائے، اور یہ سب کے لیے ایک انتباہ بھی تھا۔ جو بھی صلیبیوں کا ساتھ دینے کی ہمت کرے گا اس کا صرف ایک ہی حشر ہوگا۔ شرقو ایک ایسے شخص تھے جو کھانے کے اہتمام اور اپنے عزیزوں کی دعوتیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک دعوت کے بعد شرقو بیمار پڑ گئے، اور یہ بیماری جلد ہی ان کے لیے مہلک ثابت ہوئی، اور پھر شرقو صرف 2 مہینوں میں ہی فوت ہو گئے، اور صلاح الدین نے اپنے پیارے چچا اور قابل اعتماد سرپرست کو کھو دیا۔ اب وہ اس جنگ میں بغیر شرقو کی مدد اور رہنمائی کے اکیلے کھڑے تھے، اور اس سے پہلے کہ صلاح الدین اپنے چاچا کا غم صحیح طریقے سے منا سکتے، مختلف گروہوں کے رہنما، چاہے وہ فاطمیڈ سائڈ یا زنگیڈ قوم کی طرف سے ہوں، ان میں بحث شروع ہو گئی، اور وہ بحث یہ تھی کہ مصر کا اگلا وزیر کون ہوگا۔ فاطمیڈ ایک کمزور وزیر چاہتے تھے تاکہ وہ زیادہ سیاسی اثر و رسوخ نہ جمع کر سکے۔ مضبوط سنی وزیر کا انتخاب کرنا شیعہ خلافت کے لیے کوئی زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوگا، جبکہ زنگیڈ نے ایک مضبوط رہنما کے لیے دباؤ ڈالا تاکہ فاطمی خلافت اور اس کی داخلی سیاست پر ٹھوس اثر و رسوخ ہو سکے۔ پھر ایک دن دربار میں ایک قاصد آیا۔ وہ نور الدین کی طرف سے ایک خط لایا تھا۔ اس خط میں نور الدین نے صلاح الدین کو مصر کے نئے وزیر بننے کی پیشکش کی اور خلیفہ العدید سے اس بات کی درخواست کی۔ آخرکار صلاح الدین کا کنبہ کئی سالوں سے نور الدین اور العدید کی بہت زیادہ خدمت کرتا آ رہا تھا۔ فاطمی امراء نے اس نامزدگی کی حمایت کی، جیسا کہ وہ صلاح الدین کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ وہ جوان اور ناتجربہ کار ہیں۔ دوسری طرف زنگیڈ کے امراء نے صلاح الدین کی قیادت میدان جنگ میں دیکھی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی اس تجویز پر راضی ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صلاح الدین مصر کے وزیر بن گئے، فاطمید خلافت کے عظیم الشان وزیر، وہ بھی 30 سال کی عمر میں، اور یہ ہوا 1169 کے اوائل میں، لیکن وہ ابھی بھی فاطمی اور عباسی خلافت کی جنگ کی لپیٹ میں تھے۔ اور جیسا کہ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں، یہ دونوں خلافتیں، ایک شیعہ اور دوسری سنی، دوستانہ شرائط پر کبھی نہیں تھیں۔ چنانچہ صلاح الدین کے سامنے وزیر کے طور پر اب تقسیم وفاداری کا مسئلہ تھا۔ وہ اپنی وفاداری کے مقروض تھے مصر میں فاطمی خلافت کی طرف۔ اسی دوران نور الدین کے جنرل کی حیثیت سے وہ زنگیڈ خاندان سے بھی اپنی وفاداری کے مستحق تھے۔ صلاح الدین کے لیے جو وہ کرنا چاہتے تھے، یعنی لوگوں کی مدد کرنا اور ان کو متحد کرنا اور پاک سرزمین کو صلیبیوں سے آزاد کرنا، بہت مشکل بن چکا تھا۔ وزیر کے تقرری کے فوراً بعد مصر میں داخلی سیاست کی کشمکش صلاح الدین پر بھاری وزن گرانے لگی۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ مصری قوم کی تعمیر نو پر بھرپور کام کریں۔ انہوں نے بہت سے ہسپتالوں اور مدرسوں کو بنوایا جو کہ آج کے دور میں ہماری یونیورسٹیز کے مقابل ہیں۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچوں کو بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاری شروع کر دی۔ ایک شام صلاح الدین اپنے مطالعے میں مصروف تھے اور اپنی قوم کی بہتری کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ صلاح الدین نے اس شخص کو اندر آنے کا حکم دیا، اور یہ شخص علی بن سفیان تھے، ان کے محافظوں کے سربراہ۔ وہ ایک بہت بڑی خبر لائے تھے۔ مصر کے کچھ امراء نے بغاوت کا فیصلہ کیا تھا، اور رات کے اندھیرے میں وہ صلاح الدین کو شہید کر دینا چاہتے تھے۔ صلاح الدین کو اس بات پہ شک تھا کہ ان کے پاس مصر کے امراء کی مکمل حمایت نہیں ہوگی۔ وہ شیعہ خلافت کے ماتحت سنی وزیر کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ صلاح الدین کو اس بات سے بہت رنج ہوا۔ انہوں نے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی تو اس سب کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ ان کے ساتھ ایسی غداری کی جائے، لیکن
اس سے پہلے انہوں نے اپنے جذبات پر قابو کیا اور حملے سے پہلے ایسے باغیوں کو فوراً سے پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ مرکزی سازشکار کو پکڑ کر لائیں، جو کہ فاطمی محل کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے۔ انہیں فوراً سے گرفتار اور پھانسی دے دی گئی۔ پھر بھی یہ بغاوت کو مکمل طور پر روکنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ کئی دیگر فاطمی امراء مصر کے مختلف حصوں میں بغاوت کرنے لگے۔ صلاح الدین کے سامنے اب خانہ جنگی تھی، اور جیسا کہ خانہ جنگی جاری رہی، زخمیوں اور لاشوں کے ڈھیر کئی مہینوں کی لڑائی کے بعد بڑھنے لگے، اور اس میں 6 ماہ کی مسلسل کوشش کے باوجود وہ باغی آہستہ آہستہ کم ہونے لگے۔ بغاوت کو مکمل طور پر روکنے کے لیے باغی رہنما پر ہرگز رحم نہیں کیا گیا، یا تو وہ جنگ میں گریں یا انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ مصری امراء کے لیے مشکل سبق تھا، اور اس کے بعد پھر کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ صلاح الدین کے خلاف آ سکیں۔ صلاح الدین کے تیز اور مستحکم اقدامات نے ایک طویل اور خونی خانہ جنگی سے مصر کو بچا لیا تھا، اور اس سے صلاح الدین نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے اپنے دربار کی تعمیر نو شروع کی، قابل اعتماد لوگوں کو سیاست کے اہم کردار اور ریاست کے اہم عہدوں پر مقرر کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کی صلاحیتوں اور قابلیت کی بنیاد پر ان کی تقرری شروع کی، اور اسی طرح صلاح الدین نے آہستہ آہستہ ایک مضبوط اور قابل اعتماد داخلی کونسل تیار کر لی۔ اب وہ دوبارہ سے اپنی توجہ قوم کی تعمیر پر کر سکتے تھے۔ مشکل سے 3 مہینے ہی سکون سے گزرے تھے کہ پھر ایک تباہی پھیل گئی۔ 1169 کے آخر میں بازنطینی سلطنت کی صلیبی ریاستیں مصر پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بحری بیڑا روانہ کیا، اور وہ بہت تیزی سے مصر پہنچ رہے تھے کہ وہ مصر کے بندرگاہ شہر پر حملہ کریں، جس کا نام ڈمیٹا تھا۔ صلاح الدین جب سے اقتدار میں آئے تھے، وہ مصر کے مختلف حصوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہی تو کام کر رہے تھے۔ صلیبیوں سے حملے کی توقع کرنا، وہ بھی بحیرہ روم سے آنے کے لیے، انہوں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ لہٰذا صلاح الدین کی اصل دفاعی قوت ڈمیٹا سے کہیں زیادہ جنوب میں تعینات تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو کچھ وقت لگے گا کہ وہ بندرگاہ تک اپنا کمک بھیج سکیں۔ لہٰذا انہیں اس حملے میں تاخیر کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ انہوں نے ڈمیٹا کے گورنر کو ایک قاصد بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ سمندر سے داخلی راستہ بحری بیڑے کے ذریعے روک دیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہماری فوج آپ کی طرف آنے کے لیے پہلے ہی نکل چکی ہے۔ صلاح الدین سے اطلاع ملنے پر ڈمیٹا کے محافظوں نے شہر کے دفاع کو لوہے کی زنجیروں اور بیڑوں سے دفاع کو مضبوط بنایا، جس سے صلیبی جہاز اس سے آگے نہ بڑھ سکے اور نہ ہی حملہ کر سکے۔ صلیبیوں نے سمندری راستے سے شہر کی ناکہ بندی شروع کی، اور صلاح الدین کو اسی بات کی توقع تھی، اور اب وہ شہر میں آسانی سے زمینی راستوں سے سامان بھیج سکتے تھے۔ صلیبیوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ اتنی آسانی سے شہر پہ حملہ نہیں کر سکتے جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا، اور انہوں نے باقاعدگی سے محاصرے کی تدبیریں اور محاصرے پر ہتھیاروں کی تعیناتی شروع کر دی تاکہ وہ شہر کی دفاع پر حملہ کر سکیں۔ انہوں نے بڑی بڑی غلیلیں، محاصرے کے لیے مینار اور جنگی سامان تیار کیے، لیکن ڈمیٹا کے محافظ یکے بعد دیگرے صلیبی حملوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ تب ممکن ہو رہا تھا جب ان کو کھانے، اسلحے اور افواج باقاعدہ فراہم کی جا رہی تھی۔ ایک موقع پر ایک آگ سے لیس سمندری جہاز بھی بھیجا، اور جیسے ہی وہ ان تک پہنچا تو اس جہاز میں جو بھی دھماکہ خیز مواد تھا فوراً سے پھٹ گیا، جس سے ایک بہت زبردست دھماکہ ہوا، جس سے بازنطینی افواج کے 6 جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور متعدد افواج زخمی ہو گئی، اور کئی مواقعوں پر محافظ شہر کی دیواروں سے بھی باہر نکل گئے تاکہ وہ افواج پر حملہ کریں اور بازنطینی افواج کو تباہ کر دیں۔ کئی ہفتوں کی ناکام کوششوں کے بعد صلیبیوں کا کھانا اور دیگر سامان ختم ہونے لگا، جس سے ان کا مصر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بالکل ناکام ہو گیا۔ اب یلغار کو جاری رکھنے کے لیے بغیر کسی بڑی جانی نقصان کے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جنگ سے ان کا سامان بالکل خشک ہو گیا، اور تقریباً 2 ماہ کے ڈمیٹا پر محاصرہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے دستبرداری اور مصر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ڈمیٹا کے محاصرے کی جنگ دوسری حملوں کی طرح شدید نہیں تھی، لیکن بازنطینی اور صلیبی قوتوں کی مشترکہ ناکامی، ایک یکتا مصری بندرگاہ کو حاصل کرنے کی کوشش، دراصل ان کے لیے یہ ایک بھاری دھچکا تھا۔ اس فتح سے صلاح الدین کی اہل قیادت ثابت ہوئی، اور اس کے بعد مزید 5 سال تک مصر پر اور کوئی بیرونی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔
صلاح الدین کے پاس اب وسائل تھے کہ وہ مصر کی مدد کریں اور جو ان کا خواب تھا وہ اس کو پورا کر سکیں۔ اب ہم آنے والی قسط میں اس بات پر چرچا کریں گے کہ کس طرح صلاح الدین نے تمام مسلمانوں کو ایک علم کے تلے اکٹھا کیا۔